السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسی ویڈیو جو آپ کو لے جائے گی افغانستان کے دل میں بسے ہوئے ان گاؤں کی طرف جہاں وقت تھمسا گیا ہے، جہاں زندگی سادہ، زمین زرخیز اور لوگ مخلص ہے، جہاں جدید دنیا کے شور شرابے سے دور قدرت سے قریب زندگی بسر کی جاتی ہے۔ چلیے چلتے افغانستان کے دیہی علاقوں کی طرف۔ افغانستان کا تقریباً 70% حصہ دیہی ہے، جہاں لوگ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ یہ دیہات کبھی پہاڑوں کے دامن میں، کبھی میدانوں میں اور کبھی ریگستانوں کے قریب واقع ہوتے ہیں۔ ہر گاؤں ایک چھوٹا سماجی یونٹ ہوتا ہے جہاں چند سو سے چند ہزار تک لوگ آباد ہوتے ہیں۔ یہاں خاندانوں کے درمیان گہرا تعلق، بھائی چارہ اور قبیلہ وار نظام رائج ہوتا ہے۔ ہر قبیلے یا برادری کا ایک بڑا یاد جرگہ ہوتا ہے جو فیصلے کرتا ہے، جھگڑے نمٹاتا ہے اور امن قائم رکھتا ہے۔ گھروں کی ساخت اور طرز تعمیر۔ افغان دیہات کے گھروں کی تعمیر سادگی اور مقامی وسائل پر مبنی ہوتی ہے۔ اکثر گھروں کی دیواریں کچی مٹی، پتھروں یا خشتی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ چھتیں لکڑی کی بالیوں، کھپریل یا مٹی سے ڈھکی ہوتی ہے۔ بعض علاقوں میں گھروں کی چھتیں بالکل ہموار ہوتی ہے تاکہ گرمیوں میں وہاں سویا جا سکے۔ گھر کے حصے آنگن یا صحن جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ رہنے کے کمرے جو عام طور پر قالین سے آراستہ ہوتے ہیں۔ باورچی خانہ اکثر الگ یا کھلے آنگن میں ہوتا ہے۔ مویشیوں کے لیے حصہ گھر کے قریب باڑے یا چھپر ہوتا ہے۔ دیہاتی زندگی کا روزمرہ معمول۔ دیہی علاقوں میں زندگی سورج کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ صبح کی اذان کے ساتھ لوگ جاگ جاتے ہیں۔ نماز اور ناشتہ کے بعد مرد کھیتوں کا رخ کرتے ہیں۔ خواتین گھریلو کاموں، بچوں کی دیکھ بھال اور دودھ، دہی، مکھن جیسے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ بچوں کا کردار۔ اگرچہ تعلیمی ادارے کم ہوتے ہیں، پھر بھی بچے قرآن، دینیات یا پرائمری تعلیم کے لیے مقامی مکتب میں جاتے ہیں۔ بچپن بھی قدرت کے درمیان گزرتا ہے۔ درختوں پر چڑھنا، ندی نالوں میں نہانا اور گھوڑوں یا گدھوں کی سواری کرنا روزمرہ کا حصہ ہوتا ہے۔ کھانے پینے کا انداز اور روایتی پکوان۔ افغان دیہاتی کھانوں میں سادگی، قدرتی ذائقہ اور مقامی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ عام ناشتے میں نان، روٹی، چائے، سبز یا قہوہ نما، دہی یا پنیر، بعض اوقات انڈا یا خشک میوہ۔ دوپہر و رات کے کھانوں میں قابلی پلاؤ افغانستان کا قومی پکوان، شوربہ والا گوشت، بگرا یا گائے، سبزیاں، دالیں، چپاتی، نان اور چاول۔ دیگر پکوان منتو، گوشت سے بری ڈمپلنگ، اشک، سبزی سے بری ہوئی پکوان، خشک میوے، بادام، کشمش۔ مہمان نوازی میں میزبان خواہ کتنا بھی غریب ہو، مہمان کے لیے تازہ کھانا تیار کرتا ہے۔ خاص مواقع پر قربانی کا گوشت یا دیسی مرغ استعمال کیا جاتا ہے۔ لباس، روایتی زیب و زینت۔ لباس افغانستان کے کلچر کی سب سے نمایاں جھلک ہے۔ مردوں کا لباس شلوار قمیص یا فرہان، تنبان، کالی یا خاکی واسکٹ، پگڑی، امامہ یا ٹوپی، سرد علاقوں میں اون کی چادر یا چوغا۔ خواتین کا لباس رنگین فراک یا قمیص، چوڑی دار پاجامہ یا شلوار، سر پر دوپٹہ یا بڑی چادر، زیورات، کان کی بالیاں، چوڑیاں، گلے کا ہار، پاؤں کی پازیب۔ خود تیار کردہ لباس۔ دیہاتی خواتین اکثر خود کپڑے سینا جانتی ہے۔ وہ اپنی مرضی کے رنگ، گوٹے، کڑائی سے لباس تیار کرتی ہے۔ موسیقی، ساز و سنگیت اور لوک روایتیں۔ افغان دیہاتوں میں موسیقی ایک روحانی تجربہ ہے۔ رباب افغانستان کا روایتی ساز، شادی، تہوار یا میلوں میں اس پر لوک دھنیں بجائی جاتی ہے۔ لوک گیت، اتن ایک مشہور رقص، لوک کہانیاں، پہاڑی نغمے اور نسلی اشعار۔ کھیتی باڑی افغان دیہات کی ریڑھ کی ہڈی۔ افغانستان کے دیہی علاقوں میں زراعت ایک بنیادی پیشہ ہے۔ اکثر دیہاتی خاندانوں کی زندگی کھیتوں، زمینوں اور فصلوں سے جڑی ہوتی ہے۔ فصلیں گندم، جو، چاول، مکئی۔ پانی والے علاقوں میں سبزیاں، آلو، پیاز، ٹماٹر، بینگن، شملہ مرچ، خشک میوے، بادام، اخروٹ، پستہ، کشمش۔ زرعی طریقہ کار۔ زیادہ تر زراعت ابھی بھی قدیم طریقوں پر مبنی ہے۔ بیج ہاتھ سے بوئے جاتے،
ہل اکثر بیل یا گدوں کی مدد سے چلایا جاتا ہے۔ جدید ٹریکٹر کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آبپاشی اور پانی کا انتظام، چونکہ افغانستان کا زیادہ تر علاقہ خشک ہے، اس لیے پانی کی قلت ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے۔ پانی کے ذرائع، برفانی ندیوں سے آنے والا پانی، قہریز، زیر زمین نالیاں، چشمے، برسات کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے تالاب، آبپاشی نظام، چھوٹے گاؤں میں بانڈا یا کھال کہلانے والے چھوٹے نہریں کھودی جاتی ہے۔ پانی کو ناپ کر باری باری کسانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پانی کی تقسیم پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں، جنہیں جرگہ یا مقامی بزرگ حل کرتے ہیں۔ مال مویشی روزگار کا دوسرا اہم ذریعہ افغان دیہات میں مویشی پالنا ایک نہایت اہم پیشہ ہے۔ عام مویشی گائے، بھینسیں، بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، خصوصاً جنوبی افغانستان میں۔ فائدے: دودھ، دہی، مکھن، گوشت، اون، پالچی، کپڑے، کمبل بنانے کے لیے کھاد، گوبر، کھیتوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ، قربانی بیچنا، چرگاہ اور مالداری۔ گرمیوں میں چرواہے مال مویشیوں کو پہاڑوں پر لے جاتے ہیں، وہاں صاف پانی، ہریالی اور چراگاہیں ہوتی ہے۔ یہ موسمی نقل مکانی کوچی کلچر کا حصہ ہے۔ دیہی تہوار اور خوشیاں: افغان دیہات کے لوگ سخت محنت کرتے ہیں، لیکن جب خوشی کا وقت آتا ہے تو وہ اسے پوری شان سے مناتے ہیں۔ نوروز بہار کا تہوار 21 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ زراعت کی شروعات کا اشارہ، لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، کھانے تیار کرتے ہیں، رباب بجایا جاتا ہے، عطن رقص ہوتا ہے، بزرگ دعائیں کرتے ہیں۔ عیدین: عید الفطر، عید الاضحیٰ، لوگ آپس میں گلے ملتے ہیں، عیدگاہوں میں نماز، گوشت کی تقسیم، نیا لباس بچوں کو عیدی۔ دیہاتوں میں بھائی چارہ اور ثقافت کا مظاہرہ۔ فصل کا جشن: گندم یا مکئی کی کٹائی پر مخصوص دعائیں، دیہاتی محفلیں، رقص اور لوگ گیت، جانور ذبح کر کے دیگ تیار کی جاتی ہے۔ شادی بیاہ، روایتوں کا رنگ: دیہی افغانستان میں شادی صرف دو افراد کی نہیں بلکہ دو خاندانوں، قبیلوں یا برادریوں کے درمیان رشتہ ہوتا ہے۔ منگنی: پہلے رشتہ داری برادری دیکھی جاتی ہے، لڑکے کے گھر والے رشتہ مانگنے جاتے ہیں، رضامندی کے بعد منگنی طے ہوتی ہے۔ رسم میں مٹھائی، سوغات اور قہوہ ہوتا ہے۔ شادی کا خرچ اکثر لڑکے والے اٹھاتے ہیں۔ نکاح، حق مہر اور دستاویزی کارروائی، کھانے کی دعوت، مقامی زبان میں ولیمہ، شادی سے پہلے خواتین کا ہینا نائٹ یا مہندی، تفریح اور موسیقی، شادیوں پر رباب، طبلہ، ڈھول، خواتین اپنے مخصوص شادی کے گیت گاتی ہے۔ روایتی رقص، عطن نوجوانوں میں بہت مقبول ہے، لڑکے تلوار یا لکڑی لے کر جنگی رقص بھی کرتے ہیں۔ دلہن کا رخصت ہونا، دلہن کو اونٹ یا گھوڑے پر بٹھا کر لایا جاتا ہے۔ روایتی لباس، سرخ یا جامنی فراک، سونے کے زیورات، خواتین روایتی گیت گاتی ہے، دلہن کے ساتھ جہیز دیا جاتا ہے، کپڑے، قالین، برتن، بکری یا گائے بھی۔ روایتی ہنر اور دیہی کاریگری، افغان دیہات میں کئی روایتی فنون زندہ ہے۔ قالین بنی، دنیا بھر میں مشہور افغان قالین، کپڑے کی کڑھائی، چمڑے سے جوتے، لکڑی کی نقاشی، لوہے کے اوزار۔ عورتیں گھروں میں اون سے کمبل، شال اور دھاگے بناتی ہے۔ یہ ہنر نہ صرف روزگار کا ذریعہ ہے بلکہ افغان کلچر کی پہچان بھی۔ افغانستان کا موسم سخت ہوتا ہے، خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں۔ سردیاں دسمبر سے فروری تک برف باری عام ہے، درجہ حرارت -15 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ لوگ مٹی کے بند کمروں کو اندر سے بند رکھتے ہیں، قالین، اون کے کمبل اور آگ سے گرمائش حاصل کرتے ہیں۔ مٹی کی انگیٹھی، جلتی لکڑی یا گوبر استعمال کیا جاتا ہے۔ گرمیاں، جنوبی علاقوں میں شدید گرمی پڑتی ہے، لوگ دوپہر میں گھر کے اندر سستانے لگتے ہیں، چھتوں پر سونا، درختوں کے سائے تلے بیٹھنا عام ہے۔ مٹی کے گڑھے میں ٹھنڈا پانی استعمال ہوتا ہے۔ تعلیم، امید اور چیلنجز، دیہاتی علاقوں میں تعلیم ایک مشکل شعبہ ہے، لیکن لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اسکولوں کی صورتحال، ہر گاؤں میں اسکول نہیں ہوتا، جہاں اسکول ہوتے ہیں وہاں عمارت خستہ حال، اکثر اساتذہ کی کمی۔ لڑکیوں کی تعلیم بعض علاقوں میں محدود۔ قرآن کی تعلیم سب سے پہلے، پرائمری جماعتیں فرش پر،
درختوں کے سائے میں بھی چلتی ہے۔ کچھ علاقوں میں دینی مدارس زیادہ متحرک ہے۔ شہری تنظیمیں اور NGOs بھی تعلیمی منصوبوں پر کام کرتی ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم اگرچہ چیلنجز ہے، کئی گھرانے اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں، پردے اور علیحدگی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، خواتین اساتذہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ دیہی افغانستان میں صحت کی سہولیات بہت کم ہے۔ مسائل: زیادہ تر علاقوں میں اسپتال یا کلینک موجود نہیں، دور دراز شہروں تک جانے میں وقت لگتا ہے۔ اکثر خواتین گھروں میں ہی زچگی کرتی ہے۔ روایتی دائی یا حکیم پر انحصار، جدید ادویات کی قلت، عام بیماریاں، نمونیا، دست، بخار، جلدی امراض، پانی کی آلودگی سے جڑی بیماریاں، بہتری کی کوششیں۔ کچھ NGOs موبائل کلینک چلاتی ہے، حفاظتی ٹیکوں کی مہم چلائی جاتی ہے، مقامی تربیت یافتہ دائیوں کو ہنر سکھایا جاتا ہے۔ مسائل اور مشکلات: دیہی زندگی سادہ ضرور ہے لیکن چیلنجز بھی بے شمار ہے۔ بنیادی مسائل: بجلی کی کمی یا مکمل غیر موجودگی، پینے کے صاف پانی کی قلت، سڑکوں کا نہ ہونا، انٹرنیٹ یا موبائل نیٹ ورک کی عدم دستیابی، زراعت میں جدید مشینوں کی کمی۔ معاشی مشکلات: روزگار کے کم مواقع، اجرت کی عدم ادائیگی، نوجوانوں کی شہروں یا بیرون ملک ہجرت۔ امن و امان: کئی دیہاتوں میں سیکورٹی خطرات، بعض جگہوں پر طالبان یا مقامی گروپوں کا اثر۔ خواتین کی آزادی محدود، سفر کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ افغان دیہات میں مہمان نوازی کو ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ مہمان کے لیے روایات: اجنبی ہو یا جاننے والا، مہمان کو عزت دی جاتی ہے، فوراً چائے یا قہوہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر قیام طویل ہو تو بستر، کھانا اور حفاظت فراہم کی جاتی ہے۔ بعض اوقات میزبان قرض لے کر بھی مہمان کی خاطرداری کرتا ہے۔ مرد حضرات الگ بیٹھتے ہیں جہاں چائے، خشک میوہ جات پیش کیے جاتے ہیں۔ روایتی قالین پر بیٹھک، حقہ یا قہوہ۔ خواتین الگ گوشے میں دل کی باتیں اور ہنر دکھاتی ہے۔ افغان دیہات کی عورتیں معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگرچہ وہ پردے میں خاموشی سے زندگی گزارتی ہے لیکن ان کے بغیر دیہی زندگی نامکمل ہے۔ گھریلو ذمہ داریاں: صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگنا، پانی بھرنا، چولہا جلانا، بچوں کو تیار کرنا، کھیتوں میں مردوں کا ساتھ دینا، جانوروں کو چارہ ڈالنا، کپڑے بنانا، اون کاٹنا، قالین بننا۔ صحت کی سہولیات کی کمی، تعلیم تک رسائی محدود، اکثر کام کا صلہ نہ ملنا، ثقافت کی رکاوٹیں اور سخت روایات۔ طاقت، عزم و ہمت، ہنر، خلوص، قربانی، نسلوں کی پرورش، معاشرتی توازن کا ضامن۔ افغان دیہات کے بچے زیادہ تر سادہ اور قدرتی ماحول میں پلتے ہیں۔ ان کی زندگی: صبح جلدی جاگتے ہیں، کچھ اسکول جاتے ہیں، کچھ مویشی چراتے ہیں۔ کھیل: گلی ڈنڈا، کانچے، پتنگ باز، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے لکڑیاں جمع کرنا، بچپن میں ہی ذمہ داری سیکھنا۔ تعلیمی حالات: اکثر بچے تعلیم سے محروم، جنہیں اسکول نصیب ہو وہ فرش پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ کتابیں، بستہ، جوتے، سب کچھ خواب کی مانند، لیکن سیکھنے کی لگن بہت گہری۔ افغان دیہات کے کھانے سادہ مگر خوش ذائقہ ہوتے ہیں، جن میں محبت، محنت اور روایت خوشبو بسی ہوتی ہے۔ چند مشہور دیہی کھانے: قروت و نان، دہی کو خشک کر کے بنایا جاتا ہے، نان کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ چولہا، چاول، گوشت، دال اور سبزیوں کا مرکب، گاؤں کی دعوتوں میں خاص۔ منتو، آٹے میں گوشت بھر کر بھاپ میں پکایا جاتا ہے۔ اشک، پلو، خاص تہواروں پر چنے اور چاول کا خوشبودار پلاؤ۔ چائے اور خشک میوہ جات، مہمان نوازی کا لازمی حصہ۔ کھانا پکانے کا انداز: مٹی کی ہانڈی، لکڑی یا گوبر سے جلتا چولہا، صحن میں بیٹھ کر خاندان کا اکٹھے کھانا کھانا۔ افغان دیہات قدرتی خوبصورتی سے بھرپور ہے۔ اہم خصوصیات: برف پوش پہاڑ، نیلے آسمان تلے پھیلے کھیت، قدرتی جھرنے اور چشمے، درختوں کے جھنڈ، شفاف پانی، چاندنی راتوں میں خاموشی کی مٹھاس، بہار میں شگوفے، تتلیاں اور ہریالی، خزان میں زرد پتوں کا فرش، سردیوں میں برف کا سفید چادر، گرمیوں میں ٹھنڈی ہوائیں۔ دلچسپ حقیقت: بہت سے غیر ملکی فوٹوگرافر اور فلم ساز دیہی افغانستان کو قدرتی جنت قرار دیتے ہیں۔
افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ طرز زندگی ہے۔ دیہات میں بسنے والے لوگ اسلامی تعلیمات کو اپنے روزمرہ معمولات میں رچا بسا کر جیتے ہیں۔ ہر دن کا آغاز اذان سے ہوتا ہے، نماز فجر کے بعد دن کا آغاز ہوتا ہے۔ بزرگ حضرات، چھوٹے بچے، خواتین سب دین کی روح سے جڑے ہوئے۔ گاؤں میں مساجد مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ 5 وقت نماز کے لیے لوگ ہر کام چھوڑ کر مسجد آتے ہیں۔ جمعہ کے دن پورے گاؤں کا اجتماع ہوتا ہے۔ دیہاتی مساجد سادگی کی مثال ہوتی ہے۔ مٹی کی دیواریں، صفائی، اخلاص۔ رمضان کے مہینے میں ہر فرد روزہ رکھتا ہے۔ افطاری کے وقت پورا گاؤں ایک دسترخوان پر جمع ہوتا ہے۔ کھجور، چائے، سادہ کھانے لیکن محبت بے حساب۔ افغان دیہاتیوں کا ایمان دل سے نکلتا ہے، عمل سے جھلکتا ہے۔ مسجد، مدرسہ، مزار، دعا، اذان سب روح کا حصہ۔ تکبر، دکھاوا یا دنیاوی دکھاوے سے دور۔ ہم اکثر افغانستان کو صرف جنگ، مشکلات یا خبروں کے زاویے سے دیکھتے ہیں، لیکن اس سرزمین کا اصل چہرہ اس کے دیہات ہے، جہاں لوگ سخت محنت کرتے ہیں، جہاں خواتین سادگی کے ساتھ عظمت کی مثال ہے، جہاں بچے تعلیم کے خواب دیکھتے ہیں، جہاں سردی، غربت یا فاصلے بھی حوصلے کو روک نہیں پاتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے لکھیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دیہی افغانستان کی آواز ہر جگہ پہنچے۔